بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو کشتی والے کا قصہ بتائیں گے۔ کشتی والا حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ عراق کی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو بھیجا گیا۔ ان کی قوم بہت ہی زیادہ نافرمان قوم تھی، بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتیاں کرنا ان کا پیشہ تھا، اور وہ نہ ہی تو کوئی حق بات کو مانتے تھے اور نہ ہی حق بات کو سمجھتے تھے۔ بہت زیادہ وہ ظلم کیا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، لیکن حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ ان کی قوم ان پر بہت زیادہ ظلم کرتی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم والے آپ کو اتنا مارتے تھے کہ آپ گر پڑتے تھے اور مردہ سمجھ کر انہیں لپیٹ کر گھر ڈال دیا جاتا تھا، اور خیال کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام مر گئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام پھر دوسرے دن آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف بلاتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آنا۔ تو اس بچے نے کہا کہ ابا جی ذرا مجھے اپنی لاٹھی دیجئے۔ تو اس نے اس لاٹھی سے سیدنا نوح علیہ السلام کے سر پر اتنا مارا کہ زخمی کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا، رب العزت نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، اس کے برے اعمال کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے عذاب کو مقدر کر رکھا ہے کہ جو ان سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بذریعہ وحی جو ہے وہ خبر دی گئی کہ وہ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور اس کے حق میں بد دعا کر دی اور کہا کہ اے اللہ، اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ کشتی کس طرح کی بنانی ہے۔ تو روایت کے مطابق کشتی کی لمبائی جو ہے وہ 3 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے یا منزلیں تھیں، اور ایک درجہ جو ہے اس کا نیچے والا وہ اس کا درجہ تھا جانوروں کے لیے، درمیانی درجہ انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر والا درجہ جو تھا وہ پرندوں کے لیے تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا وقت آ گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ جس وقت سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے، اور وہ قوم جو ہے وہ پھر بھی نافرمانی کیا کرتی تھی، تو جب وہ وقت قریب آ گیا تو نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ تقریباً 80 لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جو آ کر ہی رہنا تھا، اور پھر آسمان سے موسلادھار بارش آئی، اور زمین نے بھی سیلاب کیا، اور اس طرح اس قدر پانی آ گیا کہ کشتی جو ہے وہ ان کی چل پڑی، اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور ہر انسان، ہر کافر، ہر مشرک جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی ظالم قوم سے نجات دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔